اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والصلاۃ والسلام علی سید الوصیین و امام المتقین و امیر المؤمنین مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے سورہ قدر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور اس سورے کو اس شب کی مناسبت سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس رات میں اپنے پروردگار کے اذن سے ہر کام کی تقدیر کے لیے اترتے ہیں۔ یہ ایک ایسی رات ہے جو طلوع صبح تک سلامتی اور برکت اور رحمت سے پر ہے۔ ان قرآنی آیات سے واضح ہے کہ قرآن مجید ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرما رہا ہے کہ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں قرآن حکیم نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے، جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں موجود ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کرے۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور ہرگز تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا۔ یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو
اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کو بزرگی کے ساتھ یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ سورہ قدر کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ قرآن حکیم کو اس نے نازل فرمایا ہے، اور یہ کہ یہ قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ نے اعلان فرمایا کہ قرآن مجید ماہ رمضان کی ایک مقدس رات میں نازل ہوا۔ اس سورہ کا نام قدر ہے، اور قدر کے معنی تقدیر کے ہیں، یعنی لیلۃ القدر وہ عظمت و عزت والی رات ہے کہ جس میں سال بھر کے واقعات اور حالات کے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس شب قدر کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی رات سے افضل ہے۔ اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ 1000 مہینوں کی رات سے افضل ہے، تو کتنی افضل ہے اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ رات 1000 مہینوں سے دگنی یا 10 گنا افضلیت ہے اس میں۔ اور یہ کہ 1000 مہینوں کا مطلب تقریباً 83 سال کی عمر ہے، اور ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو 80 سال تک جیتے ہیں۔ اگر کسی شخص کی عمر 50 یا 60 برس کی ہے تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس نے کتنے سالوں کی اس رات میں فضیلت حاصل کی۔ اس رات ملائکہ اور روح القدس ہر امر کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور یہ خیر و سلامتی صبح کے طلوع ہونے تک باقی رہتی ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدۃ اللیالی یعنی راتوں کی سردار قرار دیتے ہیں، جسے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے قلب ماہ رمضان قرار دیا ہے۔ اور یہ وہ رات ہے جسے صرف امت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی بھی امت کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی، مگر کچھ روایتیں ایسی بھی ملتی ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ یہ دوسرے کچھ انبیاء کی امتوں کو بھی ملی ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں قرآن عظیم کو نازل کیا گیا، اور یہ وہ رات ہے جس میں ولایت کو مقدر کیا گیا۔ تقدیریں اسی رات میں لکھی جاتی ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں اگر کوئی شخص مردود ہے، وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے۔ یہ رات تنگی قبر اور فشار قبر سے بچانے والی رات ہے، آتش دوزخ کو بجھانے والی رات ہے، قیامت کے حساب و کتاب سے محفوظ رکھنے والی رات ہے۔ آج کی رات ہماری تقدیر ہمارے ہاتھ میں ہے، اور جیسا ہم چاہیں اسے بنا سکتے ہیں۔ یہ رات ان لوگوں کے لیے معراج ہے جو رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ رات اپنی تقدیریں بدلوانے کی رات ہے۔ عاشقان الہی اس رات کا بے چینی سے انتظار کرتے ہیں۔ اسی رات ذات برحق کا دسترخوان نعمات بچھ جاتا ہے۔ اگر اس رات اشک بہنے لگیں تو باران رحمت نازل ہوتی ہے۔ ادھر آپ کے آنسو بہنا شروع ہوتے ہیں، اور ادھر باران رحمت الہی برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ رات صبح صادق تک سلامتی کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے ائمہ معصومین علیہ السلام کا طواف کرتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے تمام احکامات الہی اور تقدیر لے کر صاحب شب یعنی مولا صاحب الزمان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس سورہ کی صرف 5 آیات ہیں
جس میں سے 3 آیات میں مسلسل شب قدر کا ذکر ہے، یعنی اس سورے میں شب قدر کی تکرار کی جا رہی ہے۔ پروردگار عالم کی صرف ایک نظر کرم ہمارے گناہ دھونے کے لیے کافی ہے۔ شیاطین کو اس رات بند کر دیا جاتا ہے اور مومنین کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ مقبول بارگاہ الہی ہوتے ہیں۔ کیا یہ رات صرف رمضان ہی کی رات ہے؟ بعض اہل سنت علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا تعلق رمضان سے مشروط نہیں ہے، اور یہ رات کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، اور بعض اہل سنت علماء کا نظریہ ہے یہ رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک محدود ہے۔ مگر میں ان نظریوں کے جواب میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ متعدد روایات اس کی رمضان المبارک کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، اور سورہ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فرشتے اترتے ہیں۔ اس کو اس زمانے تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک محدود نہیں رکھا گیا، یہ فرشتے آج بھی اترتے ہیں، اور یہ تمام فرشتے مولا صاحب الزمان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تقدیریں لے کر، اللہ کے امر کو لے کر، کیونکہ آپ ہی صاحب امر ہیں۔ یعنی اہل سنت کے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ رات اس وقت تک تھی جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے، مگر ان کے جانے کے بعد یہ رات ختم ہو گئی۔ اہل سنت کے امام ابو حنیفہ کی ایک کتاب شرح الاظہار ہے، اس میں ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ ایک تاکید ہے کہ یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ رمضان ہی کی ایک رات ہے، بلکہ پورے سال کی کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے۔ بہرحال اہل سنت کی ایک کتاب المغنی ہے جس میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی ایک رات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو بیدار رہتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی جلد نمبر 8 میں شب 23 کو شب قدر قرار دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رات یعنی شب قدر قیامت تک کے لیے ہے۔ بہرحال یہ رمضان کی کوئی ایک رات ہے، یا پھر کہا گیا کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی ایک رات ہے، یعنی 19ویں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یا 29ویں میں سے ایک رات ہے، اور ان راتوں میں سے بھی خصوصاً 19 21 اور 23ویں میں سے کوئی ایک رات ہے، اور خاص طور پر بہت سی واضح اور صحیح ترین روایات کے مطابق محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ 26ویں شب ہے، یعنی شب 23 سے مراد شب قدر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رات کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ ہمیں پتہ نہیں کہ شب قدر کون سی مخصوص رات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ کون سی مخصوص رات شب قدر ہے تو لوگ صرف اسی رات میں عبادت کریں گے اور دوسری راتوں کی عبادت کی سعادت سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے اسے مخفی رکھا گیا، اور کوئی بھی ایک رات سے زیادہ عبادت نہ کرتا اگر یہ معلوم ہوتا کہ ایک مخصوص رات ہی شب قدر ہے۔ صرف ایک ہی رات میں لوگ عبادت کرتے۔ اس رات کو راز رکھنا بھی ایک رحمت ہے کہ اگر اس رات کو افشاں کر دیا جاتا اور اگر اس رات کا وثوق ہوتا کہ یہ ہی شب قدر کی رات ہے تو عبادت کرنے والے ذات حق کی
رحمت کے یقینی مستحق ہوتے، مگر اگر کوئی شخص یہ جاننے کے باوجود کہ یہ شب قدر ہے اور اس رات کو گناہوں میں ملوث ہوتا تو سنگین سزاؤں کا حقدار ہوتا، کہ شب قدر کو جاننے کے باوجود اس شخص نے اس کے حق کو ضائع کیا اور گناہوں کا مرتکب ہوا۔ اس رات کو مخفی رکھنا اس لیے اللہ کی رحمت ہے کہ باوجود اس کے کہ کوئی شخص اس رات میں گناہوں کا مرتکب ہو بھی جائے تو گناہ ایک عام رات کا گناہ گنا جائے گا، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مخفی رکھا۔ اگر انسانوں کو اس رات کا یقین ہوتا کہ یہی شب قدر ہے اور پھر وہ گناہ کرتے تو وہ کفر کے نزدیک پہنچ جاتے۔ بعض چیزوں کا مخفی رکھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ مثال کے طور پر اسم اعظم کو مخفی رکھا گیا، مگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے فلاں اسم اعظم ہے تو انسان کثرت سے اس اسم کی تسبیح کرتے اور دوسرے اسماؤں کو وہ توجہ نہ دیتے۔ اسی طرح اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ انسان کی موت فلاں وقت میں ہوگی تو شاید وہ عمر کا ایک حصہ غفلت میں گزار دیں کہ ابھی ان کی موت میں بہت وقت باقی ہے، اگر آخری چند سالوں میں وہ توبہ کر لیں گے۔ اسی طرح مولا صاحب العصر والزمان کے ظہور کو مخفی رکھا گیا۔ اگر آپ کو وقت معلوم ہو تو شاید شدت انتظار میں وہ شدت نہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رات کو حاصل کیسے کیا جائے؟ شب قدر کے حصول کے طریقے کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ اگر کوئی انسان رمضان کے آغاز سے رمضان کے اختتام تک تمام نمازیں باجماعت پڑھے تو اسے شب قدر نصیب ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ مال حلال سے لوگوں کو افطار کرایا جائے، مگر اس میں کوئی دکھاوا یا تصنع نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس مہینے میں ہر رات فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں خود آ کر اس شخص سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اب آپ کو کیسے معلوم ہو کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے مصافحہ کیا ہے یا نہیں؟ تو آپ کا دل کا نرم ہونا اور آنکھوں میں آنسو بہنا اس کی دلیل ہے۔ ماہ رمضان میں صدقہ دینا چاہیے۔ انسان رمضان کی ہر رات 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے، یعنی 10 تسبیحات سورہ قدر کی۔ روایت ہے کہ 23ویں شب انسان اگر دل کو مضبوط رکھے اور کان سے عجائبات کو سننے کے لیے آمادہ کرے، امام جعفر صادق علیہ السلام شب قدر کی 1000 مرتبہ تلاوت کرنے کی خصوصاً ہدایت کرتے ہیں۔ جو بھی انسان راتوں کی قدر جانتا ہے اسے بالآخر شب قدر مل ہی جاتی ہے۔ ہمارے لیے ہر رات ہی شب قدر ہے۔ اگر ہم اپنی راتیں عبادت کر کے گزاریں، یہ رات عموماً معتدل ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ ہی سرد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ رات امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ یہ رات امام زمانہ علیہ السلام کی رات ہے۔ اس رات ستارے بڑے چمکدار ہوتے ہیں اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں مدھم ہوتی ہیں، یعنی ہلکی شعاع کے ساتھ نازل ہوتا ہے۔ بہت سے علماء کرام اسے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو شب قدر قرار دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ قدر کی تلاوت کرے خدا اسے رمضان کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے، اور شب قدر کے
ایام کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورے کو اپنی نمازوں میں تلاوت کرے تو ایک منادی ندا دے گا کہ اے بندہ خدا، تیرے تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں، اب تو نئے سرے سے زندگی کا آغاز کر۔ اس شب کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں اسی رات میں لکھی جاتی ہیں، اور جو شخص جس کے گناہوں کی وجہ سے کوئی قدر و منزلت نہ رہی ہو، وہ صاحب قدر اور صاحب منزلت بن جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے اعمال کی قدر اسی رات ہوتی ہے۔ اس رات ہر انسان کو بخشا جاتا ہے سوائے شراب پینے والے یعنی عادی شرابی کے، ماں باپ سے نافرمانی کرنے والے، رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کرنے والے اور جادو اور ٹونا کرنے والے۔ اس رات تقدیریں لکھی جاتی ہیں، کون پاس ہوگا، کون فیل ہوگا، کس کو موت دی جائے گی، کس کو زندگی بخشی جائے گی، کون بیمار ہوگا، کسے شفا یاب کیا جائے گا، کس کی شادی ہوگی، یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ آپ ابھی سے اپنی دعاؤں کی فہرست بنا کر رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو کیا کچھ مانگنا ہے، اپنے والدین کے لیے، اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اولاد کے لیے، دوست اور احباب کے لیے۔ یہ رات مغفرت کے لیے کھلی ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ منتظر ہے کہ کون اس کی ذات سے کیا مانگتا ہے کہ وہ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اس رات کے ویسے تو بہت سے اعمال ہیں۔ سب سے پہلے یہ رات آپ کو جاگ کر گزارنی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ لیٹے نہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی قبر کی پہلی رات آرام سے گزرے تو وہ یہ رات جاگ کر گزارے۔ مولا امام باقر علیہ السلام 21ویں اور 23ویں شب غافل رہنے سے منع فرماتے ہیں، یعنی ان راتوں کو سونے سے منع فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات عبادت کرتا ہے آئندہ شب قدر تک اس پہ سے عذاب دوزخ کو برطرف کر دیا جاتا ہے۔ اس رات کی ابتدا توبہ سے کرنی چاہیے۔ توبہ میں انسان کو تاخیر ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ جو شخص اس رات اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگتا ہے اس پہ سے آتش جہنم ٹل جاتا ہے۔ اچھا، توبہ کرنے سے پہلے آپ کو غسل کر لینا چاہیے، اور غسل میں آپ کئی نیتیں کر سکتے ہیں، جیسے کہ غسل شب قدر، غسل توبہ وغیرہ۔ اس رات میں بہت سے اعمال کیے جا سکتے ہیں، مگر 100 رکعت نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، جسے قضائے عمری کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ قرآن حکیم کی تلاوت کی جاتی ہے، خصوصیت سے سورہ قدر اور سورہ عنکبوت کی تلاوت کی جاتی ہے، اور جتنی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں جیسا کہ جوشن کبیر، جوشن صغیر، دعائے کمیل، دعائے ابو حمزہ صومالی، دعائے مجیر۔ غرض یہ کہ آپ جتنی دعائیں اور قرآن کی تلاوت اس شب میں کر سکتے ہیں وہ آپ کو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور اس رات ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے اور ہمارے تمام گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔